جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو. برادران اسلام، ایک مختصر وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں. اس وقفے میں
عزیز محترم جناب علامہ حسان قادری صاحب نے آپ کی خدمت میں اپنی توفیق بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کے محبوب کے صدقے اپنی گزارشات وہ آپ کو پیش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی، انہیں سنانے کی جزا عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں آپ نے سمیٹیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات ثمرات حضور کی ساری امت کو عطا فرمائے۔ میں بھی تقریباً چند ایک دن کم 2 مہینے میں آپ سے جدا رہا، لیکن مرزا غالب صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیری یاد سے کبھی غافل نہیں رہا۔ تو اس لیے آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کے حالات ظاہر ہے ان سے ایک حد تک میں واقف رہا، آپ کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہیں۔ میں آج کے اس برکتوں والے جمعۃ المبارک رحمتوں والے دن کو اپنے مشاہدات اور مشاہدات کے تأثرات کہ میں جہاں بھی گیا وہاں جو کچھ مجھے نظر آیا، کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ تک پہنچانی، آپ کو بتانی اور آپ سے شیئر کرنی ضروری ہے۔ حکم یہ ہے کہ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چلو، سیر کرو۔ سیر کا مطلب جاؤ زمین میں، پھرو، گھومو، مگر مقصد کیا ہو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، جا کے دیکھو جنہوں نے وفا کی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جنہوں نے ہم سے بے وفائی کی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اسی لیے قرآن مجید دعوت دیتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ اللہ تعالیٰ میٹھا شکوہ فرماتا ہے، افلا ینظرون الی الابل، کہ یہ لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں مگر یہ غور کیوں نہیں کرتے، غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی سبق ہے، یعنی چیونٹی بھی اگر چیونٹی کے وجود پہ غور کریں اس میں بھی سبق ہے، اگر اونٹ کے اوپر غور کریں تو اس میں بھی۔ تو یہاں ارشاد فرمایا افلا ینظرون الی الابل، کہ یہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے،
اب آپ کہیں گے اسی روزانہ ہی ویکھدے ہاں، یہ ویکھن ہو رہے تے ویکھ کے سبق حاصل کرنا، تو یہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں، لیکن اس نظر سے دیکھیں کہ دیکھیں اسے، سمجھیں مجھے کہ کیا قدرت ہے، بنانے والے نے کیا چیز بنائی ہے۔ تو افلا ینظرون الی الابل، کہ یہ لوگ اونٹ کی بناوٹ کی طرف کیوں نہیں غور کرتے، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، یہ لوگ غور اور فکر سے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑی چھت بغیر ستون کے کیسے کھڑی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ یہ آسمان کو کس طرح بلند کر دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ لوگ پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے، کیسے انہیں گاڑ دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، کھیت اگاتے ہیں، یہ اس زمین پہ غور کیوں نہیں کرتے، اس کو بچھانے والے نے کیسے بچھا دیا ہے۔ آگے کہا فذکر، میرے نبی انہیں نصیحت کر، انہیں یاد دلا، انہیں یہ باتیں بتا، انما انت مذکر، کیونکہ تو ہے ہی یہی کام کرنے کے لیے۔ لست علیہم بمسیطر، باقی رہا کہ ان کو راہ راست پہ لانا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، جو نظریں چرائے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے، جو نظریں چرائے گا، جو پھرے گا، جو نظر ہٹائے گا اس سے بھی نمٹ لیں گے۔ الا من تولی وکفر، جو کفر کرے گا اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی ہے کہ ہر چیز کو غور سے دیکھو، ہر چیز میں سے تمہیں کوئی نہ کوئی سبق ملے گا۔ ایک اور مقام پہ کہا کہ یہ لوگ یہ اندھوں کی طرح کیوں گزر جاتے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، فرمایا جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے۔ ایک اور مقام پہ کہا الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ ہمارا کرم نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا کے بچھا دیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کے سینے پر پہاڑوں کو میخ بنا کے ٹھوک دیا ہے تاکہ زمین میں اس طرح زلزلے نہ آتے رہیں۔ ہر چیز کے اندر سبق ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتا ہے دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوسرے مقام پہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، جن میں عقل ہے ان کے لیے نشانیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، ہر بندہ سفر کرتا ہے، نظر الگ الگ ہوتی ہے، دیکھنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری 40 سال تک دنیا میں پھرتے رہے۔ اولیاء کرام ان کی زندگی آپ دیکھیں گے اسی طرح پھرتے پھرتے سیاحت کرتے کرتے اللہ تبارک، اور کمال یہ ہے کہ جتنا مخلوق کو تکتے گئے اتنا خدا پہ یقین مضبوط ہوتا گیا۔
تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں جو کچھ میں نے دیکھیں، جو میرے تجربے میں آئی ہیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس میں میں بھی، آپ بھی، ہم بھی کوشش کریں جو اچھی بات سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ، مجھے نفس کی قسم، مجھے اس وجود کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور جو جس نے اس کو ٹھیک کیا اس کی قسم، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس نفس کو ستھرا کر دیا، صاف کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اسے روند دیا، اس کو میلا کر دیا، گندا کر دیا، گدلا کر دیا، اس آدمی نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، بڑا نقصان اٹھایا۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے، ایک مقام پہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، ستھرا کر دیا۔ تو یہ نفس کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک کرنا، ستھرا کرنا، غور و فکر جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، ایک ہے میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے، سوچنے بیٹھتا ہوں۔ تو دونوں میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا کہ تفکر ساعت، ایک لمحے کا جو سوچنا ہے، ایک ساعت فکر کرنا، خیر من عبادت سنت، 1 سال کی عبادت پیچھے چلی جاتی ہے، ایک روٹی کا نوالا پکڑ کے بندہ کھائے اور سوچے کہ میرے رب نے اسے بنایا کیسے ہے، اسے پیدا۔ میرے رب نے اسے، اب گندم ہے تو میرے رب نے اسے پیدا کیسے کیا، اور مجھ تک یہ چیز ایک نوالا روٹی کا ہے، تو ایک نوالے کو بھی بندہ فکر کر کے کھائے تو کھانا بھی عبادت، سوچنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے پانی کا یہ گلاس ہے، یہ میں نے 1 گھونٹ پیا تو میں سوچوں کہ یہ آیا کہاں سے، یہ مجھ تک پہنچتے پہنچتے کن کن مقامات سے گزر کے یہ چیز آئی ہے۔ یہ گلاب ہے، اب دیکھیں اس کی رنگت کیا ہے، یہ خوبصورت پتیاں ہیں، بنانے والا کیا کاریگر ہے، مٹی ایک، فضا ایک، ہوا ایک، زمین ایک، نم اس میں ایک، بیچ میں پودے نکلے تو کوئی نسترن، کوئی چنبیلی، کوئی گلاب، پانی ایک لگا ہے، زمین بھی ایک ہے، لیکن بنانے والے نے ایک نظر ڈالی، کچھ کو موتیا بنا ڈالا، اور پھر خالی موتیا نہیں، اس کی خوشبو جدا ہے، گلاب کی خوشبو جدا ہے، پتی کی نفاست جدا ہے۔ اب ایک ایک گلاب کو دیکھیں کیا ہے، جو اس کو بنانے والا خدا ہے وہ اس میں خود چھپا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو بندہ غور سے دیکھے، اور باہر بھی غور سے دیکھے، اندر بھی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، پھر اشارہ ہے کہ تمہارے اندر ہے، افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بلیا باہروں شکار کتئی، جیڑا اندر بیٹھے انہوں پھڑیا نہیں۔
قرآن کتاباں نت پڑھنا ہے، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ اسی لیے ایک ڈاکٹر تھے غلام جیلانی برق، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دو قرآن۔ کتاب کا نام ہے دو قرآن۔ پہلے تے سوچ کے بندہ ہو جاتا ہے بے ایمان کہ قرآن تو ایک ہے، یہ دوسرا قرآن کہاں سے نکل آیا؟ تو ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ ایک قرآن یہ ہے جو 30 پاروں میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو کائنات کے نظاروں میں ہے۔ یہ قرآن بھی پڑھنے کے قابل ہے، یہ قرآن بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس لیے انسان یہ خود ہے ایک جہان۔ یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے یہ خود ایک جہان ہے، اور اتنا گنجلک جہان ہے کہ اس میں سائنسدان جو ہے وہ فکر کر کے حیران ہے کہ اتنا سا انسان اور اتنا بڑا جہان۔ اس لیے بندہ شبرات ایک ہوتی ہے، سال میں شبرات ایک ہوتی ہے، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر بندہ قدر کرنے پہ آ جائے تو ہر رات شب برات ہوتی ہے۔ بندہ قدر کرنے پہ آئے، قدر پہچاننے پہ آئے۔ وہ ایک فقیر تھا، وہ کہا کرتا تھا ہر بندے دا قدر کریں متا کوئی خضر حیات ہوئے۔ ہر بندے کوئی قدر کرنا متا ان میں کوئی خضر علیہ السلام آ جائے۔ ہر بندے دا قدر کری متا کوئی خضر حیات ہوئے، ہر پانی دا قدر کری متا کوئی آب حیات ہوئے، تے ہر رات دا قدر کری متا کوئی رات شب برات ہوئے۔ اگر قدر بدانی ہر شب قدر است، فارسی میں کہتے ہیں اگر تو قدر سمجھ جائے تو ہر رات شب قدر ہے۔ اس لیے بات پہچان کی ہے، بندہ آنکھیں کھول کے چلے تو اس کو سبق ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے میں بھی کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے اپنے کام سے گیا، اپنی ضرورت سے گیا، لیکن میں بھی کہیں ظاہر ہے، اور ہر بندے کی بصیرت اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ آئنسٹائن کی بصیرت الگ ہے، اور افلاطون کی بصیرت، سقراط کی، بقراط کی، مولانا روم کی، مولانا جامی کی، ہر بندے کی بصیرت الگ ہے، اور ہر بندے نے اس کائنات سے کچھ سیکھا ہے، اس کائنات سے سیکھ کے دنیا کو کچھ سکھایا ہے۔ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی سبق پایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد واپس آیا، اب ایک ایک بندے سے تو میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے رہا کہ ایک بندے نو بندہ حال سنا بھئی کی پھر ویکھیا۔ اب آپ سارے یار ہیں، بیلی ہیں، سنگ ہیں، سہیلی ہیں، تو سب سے مشترکہ بات کریں، اور جس کو اس میں سے جو سبق آ جائے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، نالے حال احوال ونڈی جائے، گل بات ہو جائے، تے نالے تقریر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بات عبادت سے شروع کرتے ہیں،
عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے مالک کے حضور جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حسب توفیق ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ مجھے وہاں ایک پتہ چلا کہ ایک عیسائی عورت مسلمان ہوئی اور اس کو کئی سال بیت گئے مسلمان ہوئے۔ عجیب بات جو مجھے پتہ چلی وہ آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جب نماز پڑھتی ہے تو پورا میک اپ کرتی ہے، مطلب سرخی بھی لگاتی ہے، اس کے بعد اپنے گالوں پہ لالی لگاتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے جو کپڑے سب سے قیمتی کپڑے وہ پہنتی ہے، اور پہننے کے بعد پھر وہ مصلی بچھا کے، اب یہ فلسفہ الگ ہے بھئی۔ ایک بندہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، تو عورت جو ہے جب جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ پورا میک اپ کر کے سج سنور کے وہ جاتی ہے، اچھے کپڑے وہ تب پہنتی ہے جتنی اچھی مجلس میں جائے، بڑی میں اتنے ہی قیمتی کپڑے۔ اب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہ کر رہی ہے، تو پوچھا گیا اس سے کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ میک اپ، یہ سجنا، یہ سنورنا، یہ بڑی محافل میں جانے کے لیے ہوتا ہے، اور تو مصلی پہ جاتی ہے تو پہلے، عجیب بات ہے نا بھئی، قیمتی کپڑے پہننے ہیں، پورا سنور کے دلہن بن کے پھر جا کے کہنا نیت کی میں نے نماز کی، اللہ اکبر۔ اب اس کا فلسفہ پوچھا گیا یہ کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ سجنا سنورنا سجن کے لیے ہوتا ہے، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے اسے سجن مان لیا ہے۔ ایک خامند ہے، خامند لاہور چ خامند کنو آدن تسی آکو نہ پوچھو، شکر مبارک انہوں جیڑے خامند نہیں بڑے، کیوں جی؟ ہاں جی پیر جی تانوں مبارک ہوئے۔ خامند یہ مخفف ہے خداوند سے، کس سے؟ خداوند کو مختصر جب پڑھا گیا تو اس کو خامند کہہ کر دیا گیا، اصل میں ہے خداوند۔ خداوند جو ہے فارسی میں کہتے ہیں بادشاہ کو، اور سب سے بڑا بادشاہ مالک ہے۔ ہماری زبانوں میں بھی خامند کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ تو ہی خامند بخشن ہار، میں وچ عیب تے 2000، تو ہی خامند بخشن ہار، او خامند تو بخشنے والا ہے، میرے اندر گناہ عیب بہت زیادہ ہیں، تو خامند کا لفظ خداوند کے لیے بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس بی بی نے کہا ایک دو آدمیوں کے لیے شریعت کہتی ہے ایک آدمی جو تمہارے سجنے سورنے کا مستحق ہے، عورت کی جب شادی ہو جائے اس کو حکم ہے، ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کے لیے سنورنے کا وہ اس کا خامند ہے، کہ تو کاجل لگا، کس کے لیے؟ خامند کے لیے۔ تو سرخی لگا، کس کے لیے؟ خامند کے لیے۔ تو غازہ لگا، کس کے لیے؟ خامند کے لیے۔ تو بولا پہن، کس کے لیے؟
خاوند کے لیے، تو نت پہن کس کے لیے؟ خاوند کے لیے، تو زیور پہن کس کے لیے؟ خوشبو لگا کس کے لیے؟ خاوند کے لیے۔ اس نے کہا ایک وہ خاوند ہے جو میرے سامنے ہے جس کو خاوند سرتاج کہتے ہیں، ایک وہ خداوند ہے جو اصل میرا مالک اور بادشاہ ہے۔ تو اس کے لیے جب سجتی سمرتی ہوں، اس کے لیے جب سجنے سنورنے کا حکم ہے کہ اس کو اچھی لگوں، اس سے زیادہ اس کا حق ہے کہ میں اس کو اچھی لگوں۔ اس کو اچھی لگوں گی یہ خوش ہوگا، اس کو اچھی لگوں گی وہ خوش ہوگا۔ اس کو خوش کروں، اس کے خوش کرنے کا ایک تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن اصل فائدہ تو اس کو خوش کرنے کا ہے۔ اس لیے جب اس کے سامنے آتی ہوں تو سجنے سنورنے کا حکم ہے۔ اور کمال یہ ہے اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ اعراف۔ قبلہ فیض صاحب سورہ اعراف، اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم، ہاں جی قاری صاحب، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ او مسلمانو، جب تم نماز کی طرف جاؤ، سجدہ کرنے کے لیے جاؤ، خذوا زینتکم، تو پھر بن کے جاؤ، سنور کے جاؤ، سدھر کے جاؤ، زینت زینت زیب و زینت کر کے جاؤ۔ یہ قرآن ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی سجدہ کرنے جاؤ خذوا زینتکم، سنور کے جاؤ، ستھرے بن کے جاؤ۔ خاص زینت کا لفظ ہے، ایک مقام پہ قل من حرم زینت اللہ، تمہیں کس نے کہا کو زینت سمرنا سجنا کس نے حرام کیا ہے؟ مسئلہ یہ نکلا کہ سجنا سورنا، اور وہ بھی کب؟ جب نماز پڑھنے جاؤ، جب سجدہ کرنے جاؤ، یعنی اللہ کے حضور جب جاؤ تو کیا کر کے جاؤ؟ سنور کے جاؤ، سج کے جاؤ۔ اس نے کہا منطق کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، میرے رب کا آرڈر ہے جب مجھے ملنے آؤ تو سنور کے آؤ۔ اسی لیے آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے، حضرت امام مالک کی عادت تھی، آپ جس وقت مدینے میں تھے بڑے بڑے لوگ ملنے آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، آپ کی ایک کالے رنگ کی خادمہ تھی، وہ پوچھتی مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ کہنے والا کہتا ہاں، تو امام مالک آ کے مسئلہ بتا دیتے۔ پھر اگر پوچھنے والا کہتا میں نبی کریم کی بات سننے آیا ہوں، میں پیارے نبی کا قول سننے آیا، بات سننے آیا، تو امام مالک کی لونڈی آنے والے کو کہتی بیٹھ جا، امام صاحب آ جائیں گے۔ اب وہ بیٹھ جاتے، آنے والے بیٹھ جاتے، امام صاحب تازہ غسل فرماتے، نئی پوشاک پہنتے، اوپر قیمتی جبہ پہنتے، اوپر قیمتی خوشبو لگاتے، سر پہ حسین دستار سجاتے، خادمہ کو کہتے ممبر رکھ دے۔ اب امام مالک بیٹھ کے ان کو اپنے یار کی باتیں سنائے گا۔ مسئلہ بتانا بھی بیٹھ کے بتانا ہے، یار کی بات بھی بیٹھ کے کرنی ہے، لیکن سجنا سنورنا سجن کے لیے
یہ جو ہم جمعے پہ یہ جبہ پہن کے دستار سجا کے، آپ کبھی حال دیکھیں کہ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، سر پہ چھوٹی سی ٹوپی ہے، تو آپ کہیں گے ایک قادری صاحب. اللہ اکبر. میں ایک جگہ پہ گیا، ملک شام میں گیا، تو ہم دو دن گئے، سر پہ چھوٹی سی ٹوپی رکھ لی تاکہ پہچانے کوئی نہیں. ہم گئے، بھوک غضب کی لگی تھی، روٹی کہیں سے ملے نہ، پھوکیاں روٹیاں شام دیاں. ایک دن دوستوں نے کہا یار اب ذرا ٹھیک ہو کے جاؤ، تو ہم نے دستار شستار پہن لی. دستار باندھ کے پہلے ہی دن ہم حضرت محی الدین ابن عربی کے مزار پہ گئے، تو وہاں شامیوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ تعال، شیخ ادھر آؤ. آ گئے، بٹھایا، انہوں نے ہمیں کھلائے وہ کیا ہوتے ہیں غضب کے برگر. اب وہ بندہ جس کو پورے سارا دن گزر گیا ہو، چائے کی پیالی نہ ملی، بھوکا روزے سے ہو، اس کو برگر مل جائے مفت میں. اب انہوں نے پہلے برگر کھلایا، پھر ہمیں شربت پلایا، پھر ہمیں دعوت کی کہ آپ پاکستان کے شیخ ہیں. ہم نے کہا دیکھ تو رہے ہو. تو صوفی عثمان صاحب کی طرح بن سنور کے جب ہم گئے تو ہمیں وہ لے گئے ایک خاص دعوت پہ. اللہ جانتا ہے اتنی لذیذ دعوت آج تک ہمیں کھانے کو نہیں ملی. تو میرے نال سن علامہ اقبال ٹاؤن کے ہیں، مولانا عبدالعزیز یا صاحب ان کا نام ہے، مجھے کہنے لگے خدا دا واسطہ ہی اے پگڑی پائی رکھ، اے پگڑی پائی رکھتے روٹیاں کھوائی رکھ. سمجھ میں آیا؟ بندہ سج سمر کے جائے تو کچھ اور ہی بن جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ جو جمعے کے دن کپڑے شپڑے پہن کے، بعض لوگ صوفی عثمان صاحب پہن لیتے ہیں جبہ شبہ، تو بعض ہمارے چھوٹے دماغ کے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں سنور کے آ گیا ہے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یار کو جب بندہ ملے تو میلا ہو کے نہ ملے، سنور کے ملے، سج کے ملے. اللہ اکبر. آ گئی سمجھ؟ تو اس انگریز عورت نے یہ فلسفہ بتایا جو قرآن میں آیا. قرآن ہم نے پڑھا، عمل اس نے کیا. قرآن ہم نے پڑھا، عمل اس نے کیا کہ سج کے سنور کے بن ٹھن کے اب مصلی پہ کھڑی ہے اور دنیا، اور پھر اس نے اسی طرح ہی اس کی عبادت گزر رہی ہے. اس نے کہا دنیا کو دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ دکھاؤ اس کو جس نے سب کچھ عطا فرمایا. مولانا عبدالستار خان نیازی گئے مدینہ پاک. مولانا نیازی 7 فٹ قد کا آدمی، سرخ سفید رنگ گلاب کی طرح، اوپر دستار پہن لینی، دستار کا اتنا بڑا ترا. اب وہ بندہ تو پورے 8 نہیں 8.25 فٹ کا بن جاتا. اب سرخ رنگ، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی بھی چمکیلی. اب آنکھ اس بندے کی ببر شیر کی طرح، بڑی بڑی آنکھیں، لمبا قد. جب گئے نا مسجد نبوی میں سرکار کے روضے پر تو دیکھا وہ چبڑ قسم کے عربیوں نے، وہ دیکھیں یوں کر کر کے اور کچھ تو کہنے لگے رجل متکبر، رجل بڑا کوئی متکبر آدمی ہے. روضہ رسول پہ خدا کے گھر میں اکڑا ہوا اتنا بڑا ترا. تو ایک وہ متوا بول ہی پڑا. یہ متوے آپ جانتے ہیں نا، کچھ نقلی متوے کچھ اصلی متوے.
وہ ایک منتوا بول پڑا، کہنے لگا یا شیخ انت رجل متکبر، شیخ تم متکبر آدمی ہو، یہاں روضہ رسول پہ بھی تم اتنا بڑا ترا باندھ کے آ گئے ہو۔ مولانا نیازی نے اسے کہا کہ جن کا دیا ہوا ہے ان کو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے ذرا میلے تھے، میرے اور آپ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کوئی صابن شابن ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اس نے کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ گھر میں پیسے شیسے بھی ہیں؟ کہنے لگا الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا، وہ تمہارے وجود سے بھی نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے کچھ دیا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی میں نے عرض کر دی۔ اب ساری باتوں سے نتیجہ کیا ملا کہ جب مسجد میں بندہ آئے، نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے، تو پتہ چلے کہ اللہ نے کچھ جتنا دیا ہوا ہے اتنا تو نظر آنا چاہیے۔ اس لیے میں کسی آدمی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میرا جو کام ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی آئیں پہلے تو نماز پڑھیں۔ تو واہ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات یاد آئی۔ پچھلی دفعہ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی مسلمان ہوا ہے۔ میں نے ایک دوست سے عرض کیا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، تو سفر تھا تقریباً گھنٹہ سوا کا، تو سوا گھنٹہ سفر کر کر ہم پہنچے وہاں۔ تو اس آدمی سے ملے جو مسلمان ہوا، انگریز تھا، اس سے بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں پھر آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب یہ میرے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی۔ جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ کے باس وہ غیر مسلم ہیں، ڈیوٹی کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، کپڑے آپ کے وہ جو انہوں نے یونیفارم دی ہوئی ہے وہ بڑی کسی ہوئی ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ اٹھا، اس نے ایک شاپر اٹھایا، شاپر میں عربی توپ سمجھتے ہیں آپ، تھلے پینٹ پتلون ہوئے اتے توپ پا لو پتہ ہی نہ لگے، اس نے وہ کھول کے دکھائی۔ اس نے کہا سپیشل میں نے سعودی عرب سے یہ منگوائی تھی، جب بھی نماز کا وقت آتا ہے، میں مینیجر ہوں اپنی کمپنی کا، میں اپنے دفتر میں ہی کعبے کی سمت کا تعین کیا ہوا ہے، اوپر توپ پہنتا ہوں، وہیں اپنے مالک کے سامنے کہتا ہوں اللہ اکبر۔ آپ مجھے کہیں نا نماز پڑھیں تو پہلے میں کہتا ہوں میرے کپڑے ذرا ٹھیک نہیں، میرا پہلا بہانہ کیا ہوگا؟ کپڑے ٹھیک نہیں، جلدی بڑی ہے، اے جناب دل تے بڑا کردہ ہے نماز پڑھا، پر وہ نوکری دا مسئلہ ہے، باس بڑا سخت ہے۔ اب یہاں کا باس اتنا سخت نہیں جتنا وہاں کا باس بڑا سخت ہے، لیکن جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے، وہ انگریز جو ابھی مسلمان ہوا ہے وہ اپنے دفتر میں جا کے اپنی سیٹ پہ پہنچ کر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، اور اپنے کپڑوں کا بندوبست اس نے کیسے کیا ہے؟ ایسے کیا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، پروگرام اس کا پکا ہے، نہ اس کو کرسی روک سکتی ہے نہ اس کو ڈیوٹی روک سکتی ہے، اپنے مالک کے سامنے وہ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس دفعہ میں جب رمضان شریف سے فارغ ہوا، مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ گئے کہیں نہیں سیر کے لیے، ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ میں نے کہا چلے، تو دو دوست تھے وہ مجھے لے کے چلے۔ ایک پارک ہے، جگہ ہے ویک فیلڈ ایک جگہ کا نام ہے، لیڈز آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور شہر ہے لیڈز کے علاقے میں ہے ویک فیلڈ، وہاں ایک پارک میں وہ مجھے لے گئے۔
ہم پھرتے رہے، شام ہو گئی، تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم ہوا تو 5 بجے اس پارک کا گیٹ بند ہونا تھا۔ تو دوستوں نے کہا آئیں چلیں واپس، کیونکہ ابھی اس نے گیٹ بند ہو جائے گا۔ تو وہاں ہم جب آئے، انہوں نے کہا پہلے چائے پی لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ چائے پینے کے لیے ہم وہاں کنٹین پہ، پارک کی کنٹین پہ بیٹھ گئے۔ چائے ابھی ہم پی رہے تھے کہ ظاہر ہے وہاں بچیاں بچے سب کام کرتے ہیں، تو ایک وہ انگریز بچی آئی، اس نے آ کے کہا، اس نے ٹرے میں رکھے ہوئے تھے برگر، اور اس نے انگریزی میں، وہ اتنی تیز انگریزی بولتے ہیں کہ ہمارے پلے ککھ نہیں پڑتی، تو جو میرے ساتھی تھے وہ سمجھتے تھے، تو اس نے کچھ کہا، تو میں نے کہا کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ 5 بجے کنٹین بند ہو جائے گی، یہ برگر بنے تھے صبح، اب رات گزر جائے گی، کل پھر ہم نے پھر کنٹین کھولنی ہے، اب یہ جو بچ گئے ہیں یہ اگر آپ پسند کریں، جتنا پسند کریں اتنا لے لیں، جتنے پسند کریں اتنے لے لیں۔ تو میں نے کہا یہ بنے ہوئے کس چیز کے ہیں؟ کہا کچھ گوشت کے ہیں اور کچھ جو ہیں سبزی والے ہیں۔ میں نے کہا سبزی والے 3 لے لیں، بندے ہم 3 تھے، ہم نے لے لیے۔ تو وہ خوش ہوئی جب ہم نے اسے 3 برگر لے لیے۔ میں نے کہا پیسے پوچھیں، انہوں نے کہا یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھی پیسے نہیں لینے، مفت میں دینے ہیں، کیونکہ یہ آج ہی بنے تھے، فریج میں رکھیں گے تو صبح تک یہ باسی ہو جائیں گے، اور باسی چیز کسی گاہک کو دینی دیانتداری کے خلاف ہے، تازی جو دینی ہے، اس لیے یہ آپ مفت میں لے لیں۔ ہم نے 3 لے لیے، انہوں نے ٹیبل پہ رکھے، میں نے کہا اوپر دیکھیں کتنے کا ایک ہے، لکھا ہوا تھا کہ یہ 5.25 پاؤنڈ کا ایک ہے۔ کتنے کا؟ 1 پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ تسی آکھو جنہاں دے کول ہے انہاں دے کول پوچھ۔ 1 پاؤنڈ تقریباً آج کل کا ریٹ ہے 235 روپیہ، تو 5 پاؤنڈ کے کتنا بنے؟ سارے ہی فیل ہو تسی۔ ہاں جی، 1 پاؤنڈ ہے تقریباً 235 یا 40 روپے کا، 5 پاؤنڈ 1100-1200 کے قریب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 1000 کا ہی کر لیں، 1000 روپیہ پاکستان کا بنتا ہے ایک برگر، اور انہوں نے دے دیے مفت، اور مفت اس لیے دیے کہ فریج میں رکھنا بے ایمانی ہے، رات اور ٹھنڈا ملک، وہاں 4 دن بھی پڑے رہتے تو فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن انہوں نے اس لیے مفت میں بانٹ دیے تاکہ گاہک کو باسی چیز نہ دی جائے، تازی دی جائے۔ ان تسی بھی دکاندار بھی بہت سارے بیٹھے ہو، جو ایسا ایک بھی آپ میں سے آدمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ میرے سمیت ایک بھی آدمی مسلمان، داڑھی والا، دستار والا، حاجی، نمازی، غازی، میری پوری مسجد میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ آج کی چیز آج ہی بیچتا ہوں، باسی نہیں بیچتا۔ پورا لاہور پھر لے جائیں، شاہی مسجد، داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے حضرات، سارا لاہور پھریں۔ اب آپ مجھے بتائیں وہاں میرا حال، اگر میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں اور کہتا ہوں، میرا حال کیا ہوا ہوگا؟ اس سے زیادہ پسینہ مجھے آیا،
شرمندگی سے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمے والے کام وہ کرتے ہیں، اور یہاں ایسے ایسے تماشے۔ سبزی منڈی کے ہم ہمسائے ہیں، سبزی منڈی پہ ریڑی والا میرا بھائی، نیچے سے شروع کرے نا، اس نے بلب لگایا ہوتا ہے، اور بلب کے ساتھ اس نے اگر رکھا ہوگا نا سیب، تو سیب کے ساتھ ایک اس نے ورقہ چپکایا ہوتا ہے، وہ بھی اس رنگ کا تاکہ سیب پہ روشنی پڑے اور سیب اور کالا کلو نظر آئے۔ بے ایمانی ادھر سے لے کر وزیر اعظم تک، چپڑاسی سے لے کر چیف جسٹس تک، رنگ روٹ سے لے کر چیف جرنل تک، ہم سارے کے سارے بددیانتی کی انتہا پہ ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں 2 مہینے ہو گئے بارش نہیں ہوئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، وہاں بارش رکتی نہیں، یہاں کیسے بارش ہو، کیسے بارش ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عالمین کا لفظ کاٹ کے لکھ دیں رب المسلمین۔ وہ رب العالمین ہے، اس کا ترازو تمہارے چیف جسٹس کا ترازو نہیں ہے، اس نے بھی تولنا ہے پورا کر کے۔ جو میرے قانون پہ پورا اترے گا بارش دوں گا، جو نہیں اترے گا پڑھتا رہے کلمہ۔ خدا سب انسانوں کا خدا ہے۔ میں تو اسی ایک بات کو پھر دہرا رہا ہوں، ایک انگریز ہے کلمہ وہ نہیں پڑھتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سے کیا کہانیاں بناتے ہیں، وہ آج کی چیز کل پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے گھاٹا پڑے تو پڑھتا رہے، لیکن کاروبار کو میلا نہیں کرنا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ روزانہ یہی کرتے ہیں، ایک دن نہیں روزانہ یہی کرتے ہیں، ان کے ہاں بھوک نہیں ہے، ہم روزانہ بددیانتی کرتے ہیں، پھر بھوکے کے بھوکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی یہاں ہے وہاں نہیں ہے؟ یہاں مہنگائی 40% بڑھی ہے، وہاں مہنگائی 66% بڑھی ہے۔ وہاں بھی اب مہنگائی ہے، جو چیز 11 کی تھی وہ 22 کی اب مل رہی ہے۔ ان کی چیخیں نہیں نکل رہی، ہماری چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم انفرادی طور پر بھی بددیانت ہیں، اجتماعی طور پر بھی بددیانت۔ ہمارا مولانا فضل الرحمان ہے، وہ بھی بے ایمانی کی انتہا پہ ہے۔ ہمارا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف ہے، وکیل ہے، مولوی ہے، بددیانتی کی انتہا پہ۔ ایک آدمی ہم میں سے نہیں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، غازی صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، ایک آدمی بتاؤ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں کا آپ انگلی رکھ کے کہیں ہم بددیانتی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ لکھتے کچھ ہیں، ہوتا لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، کھولو تو اس میں آدھا بھی نہیں ہے۔ لکھتے ہیں خالص، جو بے ایمان جنہیں کہتے ہیں ہم۔ میں اس وقت وہیں تھا، گوشت ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہاں، اس نے گوشت بیچا، غلطی سے لیبل گوشت تھا اگر گائے کا، غلطی سے اس پہ لیبل کسی اور چیز کا لگ گیا، اور اگلوں نے اٹھا کے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ چیز تھی یہ بکرا، انہوں نے بیچ دیا اس کو گائے کا گوشت کر کے، بددیانتی کی ہے۔
اگلو نے پکڑ کے پورے ملک میں وہ کمپنی ہی بین کر دی کہ یہ ہوا کیسے. وہاں نہ وکیل کام آئے نہ جج بکے. یہاں تو جج بھی بکتا ہے، وکیل بھی بکتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی. میرے بھائی بارش کیسے ہوگی؟ اس لیے بارش نہیں ہوتی. ہم بھوکے کیوں ہیں؟ وہاں گندم نہیں ہے، وہاں آٹا شاٹ نہیں ہوتا. یہاں گندم پیدا ہوتی ہے، آٹا شاٹ ہوتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں آم نہیں پیدا ہوتا، آم پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، ملتا آپ کو وہاں پہ ہے. یہاں وہاں مکئی پیدا نہیں ہوتی، مکئی ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں شاٹ ہوتی ہے، وہاں شاٹ نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم بے ایمان ہو گئے ہیں، اور اکیلے نہیں، اجتماعی بے ایمان. کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے. وہاں جس چیز پہ بے ایمانوں کے ملک میں، میں یہ تاریزن کہہ رہا ہوں جنہیں ہم بے ایمان کہتے ہیں، بے ایمانوں کے ملک میں اگر لکھ دیا کہ یہ دودھ خالص ہے، ایک قطرہ بھی آپ ملاوٹ ثابت نہیں کر سکیں گے. لکھ دیا آرگینک، یہ چیز خالص ہے، ایک قطرہ بھی آپ اس میں کوئی لکھ دیں وہ بس. ہم لکھ کے بے ایمان. مرچ سے لے کر دوائیاں، اس سے بڑا ظلم. دوائی انسان کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہماری پوری کی پوری دوائی 2 نمبر. کبھی ڈاکٹر بولے، مولانا بولے، چپ. اس کے اوپر کبھی طوفان آیا، خاموشی. کوئی ہڑتال ہوئی، چپ. کوئی دھرنا دیا گیا، چپ. وجہ کیا ہے؟ بے ایمانی اور بددیانتی. ہر چیز میں سر سے لے کر پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہا تھا. میں ایک جگہ سے ایک ناروے سے سفر کر رہا تھا ڈنمارک کے لیے. تسی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ میں جب پہنچا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو جہاز ہے جس پہ آپ نے جانا ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں ایک اور مسافر ہے جس کا کوئی مر گیا ہے، یعنی ایمرجنسی میں ہے. اگر آپ 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں، ہم اس بندے کو بٹھا دیں، وہ چلا جائے، آپ انتظار کر لیں. تو ایسا ممکن ہے؟ میں نے کہا ہے، کیونکہ مجھے اتنا جلدی نہیں ہے، صرف اتنا. میں نے کہا آپ اس کو بھیج دیں. اب انہوں نے وہ بندہ بھیج دیا. چند منٹ کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا. اس نے مجھے 100 روپے کی چٹ پکڑائی کہ آپ کو ہم نے 1 گھنٹہ لیٹ کیا ہے، آپ اس کی کوئی نہ کوئی چائے وغیرہ. وہ غالباً کرونا تھا، ناروے میں کرونا چلتا ہے پیسے کی جگہ. کرونا 100 کرونا انہوں نے مجھے دیا، اور 1 کرونا اس وقت 40 روپے کا تھا غالباً. اب انہوں نے 100 کرونے مجھے دیے کہ آپ چائے شائے پئیں تاکہ آپ کا 1 گھنٹہ گزر جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اور کہا کہ آپ کو ہم نے 1 گھنٹہ لیٹ کیا ہے، اس لیٹ کے بدلے ہم آپ کو، اگر آپ ٹکٹ ہم سے خریدیں کسی ملک کی، ہم آپ کو 1600 کرونا فیور کریں گے. اگر آپ نقد لینا چاہیں تو آپ ہم سے غالباً 1300 کرونا نقد لے لیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. 1300 کرونا مجھ سے، ہم سے نقد لے لیں. اور 1 کرونا اس وقت کتنے کا تھا؟ 40 روپے کا. اب تو زیادہ ہو گیا ہوگا. اب 1300 کرونا صرف اس لیے انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ آپ کو ہم نے گھنٹہ
لیٹ کیا ہے. اب تیرا وہ اور میں نے چائے کون سی پینی تھی وہاں گھنٹے میں ہم کون سے, ہم تو پورے دن روزہ رکھ لیتے ہیں. 1400 کرونا انہوں نے میرے حوالے کر دیا. اور سفر کتنا لمبا تھا, ناروے سے ڈنمارک ایسے ہی ہے جیسے یہاں سے کراچی, 1.25 گھنٹے میں میں نے وہاں پہنچنا تھا. ٹکٹ کتنے کی آئی تھی, 1500 کرونے کی. 1400 کرونا انہوں نے مجھے واپس کر دیا. ٹکٹ لینے والوں نے غالباً 1500 کی لی تھی. اب یہ انہوں نے مجھے جرمانہ کیوں دیا؟ 1 گھنٹہ میری مرضی سے میں لیٹ ہوا, لیکن اس کے باوجود ان کافروں نے مجھے. ہن تانوں سمجھ آیا نواز شریف اور شہباز شریف لندن کیوں نہیں چھڑ دے؟ کچھ پلے پہ ہے؟ کیوں جا کے سارے نواز شریف زرداری پاکستان سارا لے دے کے اتھے جا کے اکٹھا کر لیا؟ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو خیر میں نے ویسے آپ کو طبیعت آپ کی تھوڑا سا بدلنے کے لیے کہہ دیا ہے, لیکن آپ یہ بے ایمانوں کے کام ہیں, بددیانت جن کو کہتے ہو ان کے یہ کام ہیں. اور یہاں یہ ہے کہ آپ وہاں آپ کو پولیس نظر آ جائے, میاں صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, وہاں آپ کو پولیس نظر آ جائے, بندہ جتنا بھی مصیبت میں ہو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے, چلو ہون خیر ہے. وہاں پولیس آپ کو نظر آ جائے نا, حالانکہ وہ ہم یہ, وہ کافر ہم مسلمان, کتنا چھاتی تان کے کہتے ہیں ہم مسلمان. ہمیں وہ نظر آ جائے کوئی پولیس والا تو بندے کی جان میں جان آ جاتی ہے کہ ہون ستے خیراں تے اتھے جے خیر نال بھی ہوو تے توانو ماشاءاللہ. یہ میٹھے میٹھے یہ پیارے پیارے پولیس والے, ناراض بھی نہ ہونا, سارے کٹھے نہیں, سارے ایک ورگے نہیں, لیکن اکثریت. وہاں سے میں چلا, کہاں سے, میں لندن سے کچھ گھنٹے 1.5 دور تھا, وہاں سے پہنچا لندن ہیتھرو ایئرپورٹ, وہاں سے چلا اور پھر پہنچا میں دوحہ سے میں چلا. جب میں پہنچا نا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ, پھر مجھے فکر شروع ہو گئی, ہون اللہ ہی خیر کرے. ایمانداری سے مجھے بتائیں, مجھے فکر مند کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پردیس میں. جب میں اپنے وطن اپنے شہر میں پہنچ گیا تو لوگ آ کے اپنی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں, شکر ہے میں پہنچ گیا, شکر ہے میں پہنچ گیا, اس بات کا شکر ہے. لیکن جب میں نے اپنے ادارے دیکھے, ایک بھی ادارہ ایسا نہیں جس کو دیکھ کے میں کہتا شکر ہے. ان کو دیکھ کے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے, جو دوسرا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اسرائیل بنے ہوئے ہیں, ہمارے لیے اسرائیل بنے ہوئے ہیں, ہمارے لیے یہ قیامت سے پہلے قیامت بنے ہوئے ہیں. اور ہم اپنے حکمرانوں سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ تم رہتے یہاں ہو, جنتیں تم نے باہر بنائی ہوئی ہیں, حکومت یہاں کرتے ہو تو یہاں چہرے ہر دفعہ بدل دیتے ہو, نظام کیوں نہیں بدلتے؟ ہر دفعہ تم باریاں بنائے ہوئی, تم نے اپنی آل اولاد کو جنتیں باہر بنا کے رکھا ہوا ہے, دولت تم نے وہاں رکھی ہوئی, سب کچھ وہاں ہے. یہاں ہمیں تم نے گدھا سمجھا ہوا ہے. ہر دفعہ کبھی ایک پالٹی سواری کرنے آ جاتی ہے, کبھی دوسری سواری اپنا پالٹی سواری کرنے آ جاتی ہے. تم نے ہمیں سمجھا کیا ہوا ہے؟ تم ہر دفعہ اپنا چہرہ بدل کے جھوٹے نعرے لگا کے آ جاتے ہو. تو
تم چہرے بدل رہے ہو، نظام بدلو، ہم بھی سکھ کا سانس لیں، ہمیں بھی پولیس نظر آئے، ہم کہیں اب خیر ہے، ہم بھی ججوں کو دیکھیں، ہم کہیں انصاف ہوگا، ہم بھی کہیں کہ چھوٹے کے لیے بھی وہ ہوگا، بڑے کے لیے بھی ہوگا۔ یہاں جج بھی فیصلہ کرتا ہے تو منہ دیکھ کے کرتا ہے ایسا کہ نہیں؟ جج بھی فیصلہ کرتا ہے، غریب آ جائے تو 40 سال گزر گئے فیصلہ نہیں ہوتا، امیر آ جائے تو اتوار کے دن فیصلہ بھی اسی دن، درخواست بھی اسی دن، پیشی بھی اسی دن، چھٹی بھی اسی دن۔ ہمارے فیصلے دن کے 12 بجے نہیں ہوتے اور بڑے لوگوں کے فیصلے رات کے۔ ہمارے لیے جج جاگتا نہیں ہے، ان کے لیے اللہ اکبر۔ میں کہانی اپنی سنا رہا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ 2000 غالباً 11-12 کی بات ہے، میرے بچوں کا انہوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیا، برطانیہ والوں نے ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے اپیل کر دی اس سے اگلی عدالت میں۔ ایک کاغذ تھا، بینک کی سٹیٹمنٹ جو تھی وہ مس تھی، جس پہ انہوں نے ویزا ریجیکٹ کیا۔ ہم نے وہ بینک کی سٹیٹمنٹ دوبارہ لگائی اور پیشی ہوئی، نہ شور نہ شر، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک جج بیٹھا ہوا، ادھر سے گورنمنٹ کا، برطانیہ کی گورنمنٹ کا وکیل آیا، وہ ادھر بیٹھ گیا، میرا وکیل آیا، وہ اس وکیل کے سامنے بیٹھ گیا، مجھے انہوں نے سامنے بٹھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ انگلش میں بات کرنا پسند کریں گے، اردو میں بات کرنا پسند کریں گے تو ہم آپ کو ترجمان لا دیں۔ میں نے کہا ترجمان چاہیے، ایک ترجمان بھی لا کے انہوں نے میرے ساتھ بٹھا دیا۔ اب کتنے منٹ میں فیصلہ ہوا سنیں، کتنے منٹ میں؟ ان گورنمنٹ کا وکیل آیا، اب گورنمنٹ کے وکیل کو فیور کسے کرنا چاہیے تھا؟ وہ کیدا پاسا لینا چاہیے دا سی؟ کیوں وکیل صاحب؟ وہ گورنمنٹ دے وکیل نو گورنمنٹ دا پاسا لینا چاہیے دا سی کہ ساڑی گورنمنٹ بالکل سچی ہے، انہیں ویزا نہیں دیتا تے ٹھیک نہیں دیتا تے او دی اے وجہ گورنمنٹ کا وکیل آتے ہی جج نے کہا گورنمنٹ کے وکیل کی طرف، آپ بتائیے بولیے، اس نے کہا کہ گورنمنٹ آف برطانیہ کی امیگریشن کا فالٹ ہے، ایک سٹیٹمنٹ مس ہوئی، اور مس ہوئی کس سے؟ اس نے کہا آپ سے جو پہلا جج تھا اس کی نظر اس سٹیٹمنٹ پہ نہیں پہنچی، اس نے غلطی کی، دوسری غلطی امیگریشن نے کی، لہٰذا میں ان کو فیور کرتا ہوں، ان کا ویزا غلط روکا گیا ہے، ان کو ویزا دو۔ ان جملوں کو کتنا منٹ لگے ہوں گے؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ۔ اگلے منٹ میں میرے وکیل سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ بولو، اگلے منٹ میں جج بولا، اس نے کہا لہذا فیصلہ یہ ہے کہ اتنے دن میں ان کو ویزا بھی ایشو کرے گورنمنٹ، اور جتنا ان کے آنے جانے کا کرایہ لگا، خرچہ ہوا، وہ بھی گورنمنٹ پے کرے۔ جائیے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور میں جس دن اس ملک کو 2 سال کے بعد چھوڑ کے آ رہا تھا، میرے دوستوں نے مجھے منتیں کی کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو کا تجھے پتہ ہے؟ یہ صومالیہ کا اور پاکستان کا پاسپورٹ برابر ہے۔ کس کا؟ صومالیہ کو روٹی نہیں نصیب، اس کے پاسپورٹ کی اور پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو ایک ہے۔ یعنی جہاں یہ پاسپورٹ ہمیں کہتے چلو بھوکے ننگو لگ جاؤ کنارے،
یہ کس کا فالٹ ہے کہ ہم پستی کی آخری صف میں کھڑے ہیں، دوسری صف میں نہیں آ سکے؟ میرے بس میں ہو تو میں جتنے یہ سیاستدان حکمران ہیں ان کو ایک کشتی میں بٹھا کے ایک بھی نہ چھوڑوں اور کہوں کہ ان کو ایک بحری جہاز میں بٹھا کر ان کے نہ کچے چھوڑو، نہ بچے چھوڑو، نہ عورتیں چھوڑو، ان کی ایک نشانی نہ چھوڑو، ان سب کو دریا برد کرو، سمندر میں غرق کرو، یہ تباہ ہوں گے تو ہم آباد ہوں گے۔ یہ باریاں لینے دینے والے اپنی نسلیں سنوارتے سنوارتے، اپنے گھر سنوارتے سنوارتے ہماری نسلیں برباد کر گئے، ہمارا ملک برباد کر دیا۔ ہم بھکاریوں سے بھی نچلی صف کے لوگ، کیوں؟ ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم ذلیل نہیں ہیں، ہمیں انہوں نے ذلیل کر دیا ہے۔ ہم نیچ نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں نیچ بنا دیا ہے۔ ہم اتنے کمن کمین نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں۔ لیکن دکھ آپ کا ہے کہ آپ پھر بھی کسی نہ کسی کا نعرہ، سبحان اللہ، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں عدالت کھلتی ہے، ججوں کی بھرتی ہر سال بڑھتی ہے، وکیل آتے ہیں، وکیل بھی کسی نہ کسی پارٹی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم وہی ہیں، آپ وہی ہیں، قوم وہی ہے، رعایا بیچاری نہ رات کو چین، نہ دن کو آرام، نہ سکون، نہ قرار، نہ اروار، نہ پار۔ میں اس لیے کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، بتا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں جو کچھ میں نے دیکھا ہے۔ تو یوں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی ایک طاقت ہے، ایک طاقت میرے ساتھ ہے، ہم دو مل کر کچھ طاقت بن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اندھا تھا، ایک سجاکا تھا، اس اندھے نے کہا کہ یہ پھل نہ توڑیں، اس نے کہا بے وقوف اندھے، پھل کو پہلے تو تک نہیں سکتا، تو تک نہیں سکتا، توڑے گا کیسے؟ اس نے کہا تو میری آنکھیں بن جا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا آ میرے کندھے پہ چڑھ جا، تو دیکھ کے پکڑ لے، میں تجھے سہارا دے لوں، ہم دو مل کے پھل توڑ سکتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہاں نیکیاں نہیں ہوتی۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ وہاں جانور کو بھوکا نہیں سونے دیتے، وہاں کتے، بلیاں، پرندے، ان کو بھوکا، انسان تو یہ جتنے یہاں سے لوگ جاتے ہیں واپسی کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ جس آدمی کی آمدنی ایک لیمٹ سے کم ہو جائے، اس کا گزارا نہ ہو، ہر بندے کو گھر بیٹھے خرچہ ملتا ہے تاکہ یہ اپنا گزارا کرے، اپنا پیٹ بھرے، کچھ کرے یا نہ کرے۔ بھوکے کو وہ کھلائیں، بارشیں ہم پہ برسیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جو کتا بھوکا ہو اس کو کھلائے گا، خدا کی رحمت بھی تو اسی پہ آئے گی۔ ہم دوسرے کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، وہ پیٹ بھر رہا ہو، آپ مجھے بتائیں رب راضی کس سے ہوگا؟ میرے اور آپ کے نبی نے بولا تھا ایک گندی عورت، بری عورت، زمانے کی بری عورت اس لیے جنت میں گئی تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میرے رب کا نظام یہ ہے،
ایک نیک پاک تہجد گزار حاجن نمازن عورت اس لیے دوزخ میں گئی تھی، اس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا تھا۔ جو کسی جانور کو کھلاتا ہے میرا رب اس پہ راضی ہوتا ہے۔ ہم روٹیاں چھیننے والے، وہ روٹیاں کھلانے والے، مجھے بتائیں رحمت ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی؟ آپ کہتے ہیں میرا نام غلام رسول ہے، اللہ کو آپ کے نام سے نہیں آپ کا کام چاہیے۔ بتائیں کر کیا رہے ہیں؟ وہاں کا حکمران اور یہاں کا حکمران فرق کیا ہے؟ وہ عوام کو بیٹی اور بیٹا تصور کرتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں دیوار کو وہ ساؤنڈ پروف کر رہے تھے۔ دیوار کے اندر گھر تھا پاکستان کے لالا موسے کا ایک مولانا کا۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا یہ دیوار کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ دیوار جو ہے اس کو ساؤنڈ پروف کر رہے ہیں تاکہ باہر کی آواز اندر نہ آئے، باہر کی گاڑیوں کی آواز اندر نہ آئے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آواز باہر کی اندر آتی ہے اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کہیں سونے والے بے چین نہ ہو جائیں، بے قرار نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نے درخواست دی تھی؟ کہتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں، صرف اس لیے کہ باہر کی آواز اندر آتی ہوگی ان کو بے چینی ہوتی ہوگی، آواز کو گورنمنٹ ساؤنڈ پروف کر رہی ہے تاکہ یہ رات کو چین سے سوئے۔ او پاکستان کے حکمرانوں، تم ہمیں چین کی نیند کیا دیتے؟ تم تو ہمیں ایک وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے۔ پھر چھاتی تاڑ کے کہتے ہم مسلمان، تم کاہے کہ مسلمان ہو؟ علامہ نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، سچ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ نام بتاتے ہو ہمارا نام یہ ہے، ہم نے اتنی عمرے کیے ہیں، ہم اتنی مرتبہ کعبے گئے ہیں، ہم اتنی مرتبہ، تم آتے ہی کعبے کو چلے جاتے ہو، تمہارا ہمیں سے غرض نہیں، تم کعبے گئے، کعبے کے اندر گئے، کعبے کی چھت پہ چڑھے، تم ہمیں یہ حساب دو کہ ہمارا کیا کیا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں تمہاری داڑھی پوری ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، کتنی حدیثیں تم پڑھتے ہو، کتنے کلمے تم پڑھتے ہو، ہمیں یہ بتاؤ اس عوام کو سمجھا کیا ہے۔ نمازوں کی درودوں کی بات کرتے ہو۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا میں ایک شہر میں گیا، وہاں ایک ہیں پاکستان کے لوگ رہتے وہاں ہیں، پاسپورٹ وہاں کا ہے۔ ایک بی بی نے ٹیلی فون پہ مجھے کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے وہاں رہ کر، اور منت یہ مانی ہے کہ خان محمد قادری آئے گا دعا اس سے کرواؤں گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا پتہ چلا آپ آ نہیں رہے، جب پتہ چلا آپ نے درخواست دے دی ہے ویزے کی، وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے پھر مانی منت 1.25 لاکھ درود پڑھوں گی اگر خان محمد قادری یہاں آ جائے۔ 1 کروڑ وہ 1.25 لاکھ، یہ 1.25 لاکھ اس لیے کہ جس سے دعا کروانی ہے وہ بھی آ جائے۔ میرا ویزا لگا، میں وہاں پہنچا، پھر فون آیا کہ آپ یہاں آئیں گے کہ ہم وہاں آ جائیں تاکہ یہ 1 کروڑ درود ہم مل کے اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک کروڑ درود وہاں کے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں تو تسبیح، میں تو مکر کے لیے ہاتھ میں رکھتا ہوں، سارے جہان میں یہ دکھتی ہے، نظر آتی ہے کہ یہ بھی تسبیح رکھتا ہے، پتہ نہیں پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں، لیکن ہم ہیں خالی تسبیح رکھنے والے، وہ ہیں پڑھنے والے۔ اب
اب جب میں نے وہاں پہنچا انہوں نے وہ دعا کی، ظاہر ہے جو دل میں میرے تھی کہ مولا ہم تو ہیں خالی نقال، اصل تو یہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میری خدمت کی، اور وہ 3 آدمی گھر میں تھے، اور ہیں 3 آدمی، ایک ان کے میاں صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، عمر رسیدہ بزرگ ہیں، ایک ان کی بیوی، ایک ان کی سسٹر۔ انہوں نے اب ہمارے بارے میں ان کی نیک نیتی کیا ہے، ہم کون ہیں کیا ہے، اس بی بی نے، یعنی جس نے درود شریف پڑھا، دوسری بہن ہے، وہ بھی درود، ہر وقت درود، ہر وقت قرآن۔ اس نے اپنی چوڑیاں اٹھائیں، انہیں یہ بنا رہے ہیں میاں صاحب ہماری، یہ ہر جمعے کی ویڈیو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کس کے ذریعے؟ یہ یوٹیوب کے ذریعے، ہم دیر میں پہنچتے ہیں۔ وہ حسان صاحب جمعے یہاں پڑھاتے رہے ہیں، بتاتے مجھے وہ رہے ہیں کہ اس جمعے حسان صاحب نے یہ تقریر کی تھی۔ میں نے کہا پتر میرا خبراں تو انہوں نے، یہ میرے لفظ بھی ہو سکتا ہے ان تک پہنچ جائیں۔ اس ایک بی بی نے روتے ہوئے آ کے اپنے 2 کنگن اٹھائے اور مجھے کہا کہ یہ جو مسجد اویس کرنی ہے یہ اس کو دے دینا۔ اور میں نے آ کے حاجی صاحب کی نظر پیش کر دیے کہ جناب یہ امانت بھی لے لیجئے، اور جو انہوں نے دیا میں نے وہ بھی حاجی صاحب کی نظر کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں چھاتی تان کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، سرکار ہم ہیں سپیکروں کے عاشق رسول، نکر میں لگ کے عشق رسول کی دھنی کوئی اور رما رہا۔ اب مجھے بتائیں، وہ لوگ جو کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس ملک میں رہ کے درود ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں پڑھتے ہیں، تو بتائیں رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خیرات وہ کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ پوری دیتے ہیں۔ یہاں آپ میں سے ہم سارے، اگر مجھ سے کوئی کہے زکوٰۃ پوری دیتے ہو، مشکل سے چند بندے ہوں گے جو ایک ایک دن کا گن کے کہے پوری دیتے ہیں، وہاں جائیں۔ اسی لیے نہ کتے بھوکے سوتے ہیں، نہ پرندے بھوکے سوتے ہیں، نہ انسان بھوکے سوتے ہیں۔ صرف کلمہ شریف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا رواں رواں بال بال جو ہے کھڑا ہوتا ہے، میرا بدن لرزنے لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہمارے مولوی ممبروں پہ گالیاں دیتے ہیں، او انگریزوں کا یہ، گوروں کا یہ۔ کبھی حضور غور بھی فرمایا ہے کہ آپ صرف گالیاں دیتے ہیں، آپ صرف ان کی ایک پکچر تکتے ہیں، دوسری طرف آپ کی نظر نہیں گئی ہے، ایک کردار ان کا دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھا۔ میں صرف آپ کو روشنی بتا رہا ہوں کہ روشنی یہ ہے، اور یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ورنہ کل میرا نبی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے مجھے بھی شرمندہ کیا، میرے دین کو شرمندہ کیا، میرے قرآن کو شرمندہ کیا، جو غیر تھے وہ یہ کرتے رہے، تم کلمہ پڑھنے والے تھے تم یہ کرتے رہے۔ اس لیے فیصلہ ہم پہ ہے، فیصلہ آپ پہ ہے۔ یہ فیصلہ حکمران خالی نہیں، حکمران بھی، سیاستدان بھی، پیر بھی، فقیر بھی، مولانا بھی، تاجر بھی، چپڑاسی بھی، سبزی منڈی والا بھی، ایک ایک بندہ سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کر میں کیا رہا ہوں۔ کل میں نے اپنے نبی کے، اپنے خدا کے سامنے جانا ہے، مجھے حساب سب کا نہیں، مجھے اکیلے کو حساب دینا ہے، اور اکیلا جب میں پکڑا جاؤں گا اور میرے نبی کا ہاتھ میرے گریبان پر آ گیا تو مجھے چھڑائے گا کون؟ میری وکالت کون کرے گا؟ کون میری وکالت کرے گا؟ وہاں وکیل کوئی نہیں بنے گا۔ اس لیے دھرتی اگر بنجر ہو، برسات سے کیا ہوتا ہے؟
ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے خالی باتیں نہیں، عمل کی کوشش کریں۔ جو جس فیلڈ میں ہے، جس دنیا میں ہے، دیانتداری، ایمانداری، اپنے معاملات آپ درست کریں، میں اپنے درست کروں، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات پہ نظر رکھے، ورنہ اس مالک کے سامنے پیشی سب کی ہوگی، اور اس ایک ایک من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، شر خیر قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ اس کے سامنے موجود ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مالک، ہم سارے کے سارے مسلمان بے شک ہم اقرار کرتے ہیں، ہزار بار کرتے ہیں، ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک غرق ہیں۔ میرے مالک اپنے کرم سے ہمیں نکال دے، ہمیں بددیانت ہے تو دیانتدار بنا دے، بے ایمان ہے ایمان والا بنا دے، مولا ہمارے اخلاقیات تباہ ہے تو ہمیں خلق والا بنا دے، ہمیں سراپا اپنے نبی کے رنگ میں رنگ دے، ہمیں اپنے نبی کا کردار ادا کر، اپنے نبی کی گفتار عطا کر، اپنے نبی کی رفتار عطا کر، ہم ناکام ہیں ہمیں کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔